بیسیکلی وی ور مڈل کلاس فیملی. یہاں بحریہ میں میری والدہ اور والد صاحب مل کے گھر بنا رہے تھے. سارا سال کماتے تھے, پیسے بھیجتے تھے. 2-2.5 سال کی مدت میں ہمارا گھر بنا. تو بلکہ ہم نے تندور بھی ایک شروع کیا تھا اور اس کے کیشیئر پہ میں بیٹھتا تھا. ہم لوگ الحمدللہ اتنے گراؤنڈ لیول سے کام کرتے ہوئے آئے. ان کا نی پرابلم ہو گیا, بالکل بیٹھ گئے ہوئے تھے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کھڑے نہیں ہوتے تھے. السلام علیکم جی, حارث احمد ہیئر فرام حبیبی ہولڈنگز, یور پارٹنر ان ریئل اسٹیٹ سکسیس. آج میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حنبل اکرام. ہی از ویری گڈ فرینڈ آف مائن اور بڑا پیار والا معاملہ ہے, اور آلموسٹ ہم شاید ایک ایج بھی ہے, شاید آپ 2-3 سال بڑے ہیں میرے سے. بالکل ایسے. تو ماشاء اللہ بڑی زبردست ان کی جرنی تھی. ایک 5 مرلے کا پلاٹ تھا جس پہ انہوں نے پروجیکٹ دیا, اور اس کے بعد ملٹیپل پروجیکٹس کے بعد آج ڈیولپرز کے لیے ایک ڈیل لے کے آئے ہیں. تو میں انہی کی زبانی ان سے پوچھوں گا کہ یہ ساری کی ساری جرنی آپ کی کیسی رہی. آل دو ہماری تو آف دا ریکارڈ بھی بڑی گپ شپ ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ چاہے ڈاکٹر سبیل اکرام ہو, چاہے ڈاکٹر حنبل اکرام ہو, اللہ پاک نے ان کو بہت جلدی, کیونکہ محنت تھی, ماں کی دعا تھی, ماں کی دعا تھی, اور یقین کریں واقعی تھی. آنٹی مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو والدہ سے پوچھے بغیر یہ لوگ کرتے ہوں, ٹھیک ہے. انکل 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی بڑی محنت ہے جو یہاں تک آج پہنچے ہیں دونوں بھائی. اور دونوں بھائیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بڑا پیار کرنے والے ہیں ہر کسی کے ساتھ, مجھ سے تھوڑا زیادہ خاص کر لیتے ہیں. ان کی مہربانی ہے, ان کا پیار ہے. تو میں ان کی زبانی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جرنی آپ کی کیسی رہی, کیسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, اور آج کیسا فیل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے, ہمارے آفس کو رونق بخشی. سیکنڈلی ماشاء اللہ آپ کی عمر کئی سالوں سے رکی ہوئی ہے, اس لیے میں آپ سے 3-4 سال بڑا ہو گیا ہوں. پہلے ایک زمانے میں 5-6 سال چھوٹے تھے. تو تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ جی, جس طرح حارث بھائی نے بتایا, بالکل میری والدہ کی دعائیں ہیں, میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے, اور اس کے بعد یہ نہیں کہ ہم کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے, یہ موٹیویشن ہے. موٹیویشن دینا چاہتا ہوں میں اپنے تمام تر ان بھائیوں کو, بہنوں کو جو اس عمر میں ینگ ایج کے اندر ایکسٹرا آرڈنری آورس کام کرتے ہیں, لیٹ آورس تک کام کرتے ہیں, کہ کچھ اس میں کردار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. سب کچھ سارا کرم دعاؤں کا ہی ہے, لیکن ہم لوگوں نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری ٹائمنگز اپنے آفس کو, اپنے کام کو دی ہیں. مطلب سمجھ لیں کہ پچھلے 9 سال میں ایسے بڑے کم دن آئے ہیں, شاید 10% دن ہو جب میں آفس سے 9 بجے گھر گیا ہوں, ورنہ عموماً میں 12, 1, 1:30, 2 بجے گیا ہوں. اور ایسے بیچ میں وقت آئے ہیں جب میں صبح 4 بجے, 5 بجے, 6 بجے بھی گیا ہوں. ایسے بھی 10% ٹائمنگز ہیں. 10% آف دا 9 ایئرز میں صبح 4, 5 بجے بھی گھر گیا ہوں. اور بلیو می, یہاں میں ان کو روکتا ہوں کہ میں نے ان کو خود دیکھا ہے کہ انکل ان کو ڈانٹ رہے ہوتے تھے اور ٹھیک ٹھاک ڈانٹ رہے تھے. یہ نہیں کہ ایک نارمل جس طرح ایک باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے نارمل ہمارے جو یہاں پہ فیملیز میں ہوتا ہے, ویسے ہی سب کے سامنے ان کو ڈانٹ پٹی ہے. اور وہ کس وجہ سے کہ فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے تھے. اور ماشاء اللہ ابھی آپ کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹی پیدا ہوئی ماشاء اللہ. تو ان دنوں میں بھائی جان ادھر مصروف تھے پل 1 کے اندر, اور بڑی ڈانٹ شانٹ بھی پڑ رہی ہوتی تھی انکل سے, تو پھر یہ بھاگ رہے ہوتے تھے, پھر واپس آ رہے ہوتے تھے. بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں دونوں بھائی ماشاء اللہ. تو بیسیکلی یہی ہے کہ جی الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک فیملی بڑی ضروری ہوتی ہے, روٹین بڑی ضروری ہوتی ہے. سب سے ضروری چیز ہے انسان کی زندگی میں روٹین, کہ وہ نمازوں کے حساب سے اس کی روٹین ہو. تو اپارٹ فرام دیٹ ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ ایک بزنس کر رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, تو ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ یار بس اب 9 بج گئے, کسی کی کوئری ہے, کمپلین ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو بس اب میں کل دیکھوں گا. ہمارا کام اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی ہمارا کام ایکسپینڈ کروایا ہے کہ ہمارے لیے ایک دن میں 48 گھنٹے بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے, ہمارے لیے یہ چیزیں بنانا آسان ہو. لوگوں نے جس ٹرسٹ کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ انویسٹ کیا ہے, جو توقعات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ہمیں پورا اتروائے. تو جرنی بیسیکلی یہی تھی کہ وی اسٹارٹیڈ فرام بیسیکلی تو بحریہ کی ٹریڈنگ تھی. بحریہ کی ٹریڈنگ کچھ عرصہ ریزیڈینشیل پلاٹس کی, کمرشل پلاٹس کی, بیک ان 2015. اچھا ایک چیز ادھر نا, جب آپ بحریہ پہ پہنچ گئے, میں اس سے بھی پہلے جانا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے دیکھیں مجھے پرسنلی پتہ ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یار کیا یہ شروع سے ہی اس لیول پہ تھے, اتنے امیر تھے جو آج ماشاء اللہ بڑی کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اور ایک ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہے بڑا, بہت بڑا الحمدللہ. تو کیا یہ چیزیں ایسے ہی تھی شروع سے, آپ نے جب آپ پیدا ہوئے آپ نے یہی چیزیں دیکھی, یا ایک اسٹرگل تھا سارا کچھ؟ میرے والد صاحب 1989 میں گئے تھے سعودی عرب, اور 1988 میں, اور 1989 میں سبیل بھائی پیدا ہوئے, اور اس کے بعد سے مطلب میں پھر 1995 میں پیدا ہوا. اب تو آپ ایسے بڑے ہو گئے,
تو خیر 1995 میں پیدا ہوا. بچپن سے مطلب 2001-2 کی جو باتیں اب یاد ہیں, آبویسلی اس سے چھوٹی بچپن کی تو نہیں. تو میرے والد صاحب اور والدہ ہر روز صبح ہم 6 بجے اٹھتے تھے. میری والدہ بھی جاب پہ جاتی تھی ایز اے پروفیسر, میری والدہ سائیکالوجسٹ ہیں. میرے والد صاحب بھی اپنی جاب پہ جاتے تھے. میرے والد صاحب نے ساری زندگی ہمیں خود چھوڑا اسکول اور خود پک کیا, سوائے کوئی شاید زندگی میں 4-5-6 مہینے ایسے آئے ہوں, 2-3 دفعہ کے 1 مہینہ یا 2 مہینہ بس پہ آئے ہوں. تو میرے والد صاحب ہمیں پک کرنے آتے تھے, میری والدہ بھی آتی تھیں. ہم لوگ عصر سے مغرب تک سوتے تھے. آبویسلی والد صاحب بھی تھکے ہوئے, والدہ بھی تھکی ہوئی. تو پھر ہمارا مغرب سے دن شروع ہوتا تھا. والدہ نے ہمارے میں بڑی محنت کی پڑھائی میں. والد صاحب نے زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ لے کے دی ہو, لیکن وہ جو ایک چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بجٹ ہر فیملی کا ہوتا ہے, تو ہمارا بھی ایک بجٹ مڈل کلاس فیملی تھے. تو مجھے یاد ہے کہ 7th-8th میں وہ بڑے اچھے جوتے ہوتے ہیں کانورس کے, اس زمانے میں بڑے ہٹ ہوئے تھے, وہ 300-400 ریال کا جوتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ کما رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں چیز دے سکتا ہوں. تو میں والد صاحب کو مال میں جا کے نا 2-3 دفعہ میں کہا میں نے یہ جوتا لینا ہے. تو والد صاحب نے کبھی زندگی میں کسی چیز سے روکا نہیں, لیکن انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ بندے کا خود دل اٹھ جاتا تھا. مطلب انہوں نے کہا یار پتر لینے ہیں لے لے, لیکن 100 ریال والے جوتے بھی اس سے اچھے میں تجھے لے دوں گا اس میں. تو کچھ جگہوں پہ ہم ضد منوا لیتے تھے, کچھ جگہوں پہ والد صاحب کی مان لیتے تھے. مطلب اوور آل زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ یار یہ چیز لینی ہے تو بس لینی ہے. کئی چیزیں زندگی میں سوچتے رہے دعائیں کرتی رہی. مطلب ہم نے گاڑی لی 2000 میرا خیال ہے 2011 میں. ہم لوگوں نے الحمدللہ گاڑی تو شروع سے اچھی تھی والد صاحب کے ادھر, لیکن ہمیں 2011 میں والد صاحب سے بڑی ضد کر کے ایک فورڈ ایکسپلورر گاڑی لی, اور پھر میں نے اسی گاڑی کے اوپر گاڑی چلانا سیکھی اور ہر چیز اور یہ وہ. تو خواہشات پوری بھی ہوئیں, نہیں بھی ہوئیں. بیسیکلی وی ور مڈل کلاس فیملی. جب مجھے اور بھائی جان کو شروع سے یہ شوق تھا, خواب تھا کہ اگر ہم سعودی عرب میں رہے ہیں تو یار جو چیزیں ہمارا دل کرتا تھا کرنے کو ہم نہیں کر سکے اگر کہیں پہ کسی بجٹ کی وجہ سے, تو ہم وہ کرائیں. مطلب میری زندگی کا ایک انٹرنیشنل ٹور ہے والدین کے ساتھ, وہ 2000 کے اندر USA گئے تھے ہم. اس کے بعد کبھی زندگی میں ایز اے فیملی کسی دوسرے ملک نہیں گئے, گھومنے پھرنے گئے. تو 2015 میں جب بھائی جان کا MBBS کمپلیٹ ہوا, بھائی جان 2008 میں آ گئے تھے یہاں پہ, میں 2011 میں آ گیا تھا لاہور. بھائی جان کراچی گئے, میں لاہور گیا, انہوں نے اپنا میڈیکل کمپلیٹ کیا, پھر میں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی یہاں بحریہ میں میری والدہ اور والد صاحب مل کے ایک گھر بنا رہے تھے. میرے خالو بنا رہے تھے گھر, تو وہ ادھر سارا سال کماتے تھے, پیسے بھیجتے تھے. 2-2.5 سال کی مدت میں ہمارا گھر بنا. تو وہ میری والدہ کا اور والد صاحب کا ایک ریٹائرمنٹ پلان تھا کہ یار بس کسی طرح اوکھے سوکھے ہو کے یہ گھر بنا لیں تو الحمدللہ پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا سوچ سکتے ہوتے. تو بھائی جان یہاں پہ گھر ہی دیکھنے آتے تھے ڈیولپ ہوتے ہوئے, تو اب ہاؤس جاب کر کے آتے تھے. پھر یہاں پہ ان کی تھوڑی سی دوستی یاری ہوئی, کہیں پہ سنوکر کھیلتے ہوئے, کچھ کھاتے پیتے ہوئے, کچھ بھائیوں سے دوستی یاری ہوئی. ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے ایک دیکھا دیکھی کہیں پہ فائل پکڑ لی کہ یار میں بھی انویسٹ کرتا ہوں ریئل اسٹیٹ میں, کیونکہ ہمارا بیسیکلی جو باقی خاندان ہے پورا وہ اس میں کوئی بندہ جاب نہیں کرتا. نو ون از اے جاب پرسن, سارے بزنس کرتے ہیں. کوئی کپڑے کا کر رہا ہے, کوئی ریئل اسٹیٹ کا کر رہا ہے. تو ہم ہمیشہ فیسینیٹ ہوتے تھے کہ ریئل اسٹیٹ میں ہے ہی پروفٹ. تو وہ میرے بھائی کی ساری اماؤنٹ ڈوب گئی. پلان بیسیکلی یہ تھا کہ امی کی ایک دکان بیچی انہوں نے کہا میں اس دکان کو بیچتا ہوں, انویسٹ کرتا ہوں, ایک گاڑی نکالوں گا, انویسٹ کر کے پھر واپس دکان لے کے امی کو دے دوں گا, پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو گاڑی آ جائے گی. تو وہ دکان ہی اڑ گئی. تو بھائی جان نے کال کر کے بتایا, تو امی نے کہا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں پتا. یہ میرے والدین کی سب سے بڑی سپورٹ رہی ہے ہمیں کہ اگر ہمارے پاس پیچھے ٹوٹل کل ایسٹس 100 روپے کے ہیں تو انہوں نے ہمیں 100 روپے پہ آل ان کر دیا کہ یار کر لو جو کرنا کر لو, کوئی پریشان نہیں ہونا. تو 2015-16 کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کسی طرح لے کے آنا تھا. کب کیسے کیا ہوا پتہ بھی نہیں چلا, ہم نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر لیا تھا. تو بلکہ ہم نے تندور بھی ایک شروع کیا تھا اور اس کے کیشیئر پہ میں بیٹھتا تھا. ہم لوگ الحمدللہ اتنے گراؤنڈ لیول سے کام کرتے ہوئے آئے. موج تندور, ببلوز تندور تھا وہ. یہ ببلو ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے نہیں, وہ ببلوز تندور ہی بنا ہوا تھا نام, وہ ہم نے ایک بزنس پرچیز کیا تھا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس وقت ببلو ٹائپ کے تھے ایسے نہیں, ویسے اس ٹائم پہ نہیں تھے. اچھا اب تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں گا آپ کا پیغام. تو خیر الحمدللہ اپنا آفس بنایا. اس کے بعد جرنی بڑی تیز ہو گئی. وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی نیت ہوتی ہے. اب ہماری نیت اس وقت کیا تھی, ہم لوگوں کو والدین سے بڑا پیار تھا. ہم لوگ چاہتے تھے کہ بائی ہک اور کروک جس طرح مرضی بس والدین کو پاکستان لے آئیں. 2016 میں بھائی جان کی شادی ہوئی اور والدین آئے, 2 مہینے رہے ہمارے ساتھ, پھر واپس چلے گئے. اور 4 مہینے بعد ہم لوگوں نے والدین کو اتنا بزنس, وہی شادی کے ساتھ بھی رزق آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مومن عورتوں سے شادیاں کرو, وہ تمہارے لیے رزق لے کے آتی ہے.
تو بھائی جان کی شادی کے فوراً بعد کچھ اس طرح کے سسٹم بنا کہ 3-4 مہینے میں ہم والدین کو لے آئے. ہم نے ان کو کہا آپ ریزائن کر کے آ جائیں, ہم خرچہ اٹھا لیں گے. تو اس ٹائم پہ ہم مہینے کا 1,00,000-1.5 لاکھ روپیہ کما لیتے تھے, اور ہمیں یہ تھا کہ یار ہم گھر چلا لیں گے, اگر گھر کا خرچہ 2-2.5 بھی ہے تو ابھی 1,00,000-1.5 لاکھ کما رہے ہیں, آگے انشاءاللہ اللہ توکل. والدین آ گئے, والدہ سے ہم نے دعائیں کروانی, والد صاحب سے دعائیں کروانی. والد صاحب بالکل کاروبار کا حصہ نہیں تھے, سارا دن گھر بیٹھتے تھے, بلکہ ان کی تھوڑی سی طبیعت 1-2 سالوں میں تھوڑی خراب بھی ہونا شروع ہو گئی, ان کا نی پرابلم ہو گیا, بالکل بیٹھ گئے ہوئے تھے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو ہم لوگوں نے مین وائل الکبیر ٹاؤن, ایک ٹاؤن آیا, ہم لوگ وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے الکبیر ٹاؤن کے پلاٹس لیے اور اس مارکیٹ میں کام شروع کیا, اور لوگوں کو بلا کے اس ادارے کے ساتھ لنک کیا. الکبیر ٹاؤن کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد, پھر چودھری اورنگزیب صاحب کی ایک اچھی سوچ کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس ٹاؤن کی بہت زبردست مارکیٹنگ کی, اور انیشیل تقریباً 3,000 پلاٹس سوللی ہم لوگوں نے سیل آؤٹ کیے. اور الحمدللہ وہ میرا خیال ہے لاہور کے اندر ون آف دا فائنسٹ ایک بزنس اپرچونیٹی ایک ٹائم پہ آئی تھی, اور لوگوں نے اس میں بڑا اچھا گین کیا تھا. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا کوئی بزنس کرنے کا سوچا کہ ہم اپنا ٹاؤن کریں گے. ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آ گئے ہم لوگ, جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یار الحمدللہ ہماری مارکیٹنگ سکلز اچھی ہیں, ہم چیز کو پرکھ کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ہم انشور کرتے ہیں کہ جو چیز 1 نمبر ہے وہی لے کے جائے. تو ہم لوگوں نے کہا ہم نے اپنا ٹاؤن بنانا ہے. خیر وہ ٹاؤن کی طرف ہم گئے, ہمارے ساتھ ایک بندے نے اسکیم کیا, وہ آپ تو اس چیز سے واقف ہیں پورا. ان شارٹ بس سمری یہ ہے اس کی کہ اس عرصے میں ڈاکٹر صاحب واقعی لٹرلی ڈسٹرب ہو گئے تھے. خیر اللہ کے اوپر ایک اعتقاد تھا, وہ ہمارا لائف چینجنگ, وہ لائف چینجنگ تھی واقعی, وہ بڑا عجیب. وہ بیسیکلی 1.5-2 سال ہم لوگ انتہائی زیادہ کرائسس میں آئے. ہم لوگوں نے کوئی تقریباً 400-500-600 پلاٹس بیچے, اور اگلے بندے نے ہمارے ساتھ اسکیم کر دیا. اس نے ہمیں فیک ڈاکومنٹس دیے, اور ٹائم بھی بڑا زیادہ تھا اس میں, یہ بھی نہیں کہ 2-4 مہینے, بڑا ڈیٹ یہ چیزیں. اٹ واز ہیوج اماؤنٹ, اتنی ہیوج اماؤنٹ تھی کہ میرے والد صاحب اپنی ساری جائیداد کی لسٹ بناتے تھے کہ یار میں سارا دے دیتا ہوں, ہم کلیئر ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں کلیئر ہوتے. ہم لوگوں نے پھر وہ جو 6-8 مہینے سال گزرا, اس کے اینڈ پہ جو سولوشن ہوا وہ کیا ہوا, میں محسن بھائی اور سبیل بھائی ایک دن بیٹھے ہوئے, محسن بھائی میرے بڑے بھائیوں کی طرح, ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا یار آج سے ہم نے مسجد میں نماز پڑھنی. ہم نے پورا سال, مجھے یاد ہے رمضان بھی 2 رمضان گزرے, اس 1 سال کے اندر 2 رمضان گزرے, مطلب آپ سمجھ لیں رمضان ختم ہوا, اگلا آ گیا 12-13 مہینے. 2 رمضان مجھے یاد ہے میری دعا ہی نہیں تھی کوئی اور سوائے سے کہ اللہ یہ والا مسئلہ ہمارا حل کر دے. ہمارا آفس بھی ایک آفس ایکٹیو تھا لیکن کوئی ہوتا نہیں تھا آفس میں, تو ہم لوگ بس دعائیں کرتے رہے. ہم لوگوں نے جب یہ عہد کیا یار اب ہم نے مسجد میں, ہمارا مہینے میں مسئلہ ایسے حل ہونا شروع ہوا کہ ہم بھی حیران ہو گئے کہ یار کوئی جرنیل کام نہیں آتا, کوئی جج کام نہیں آتا, کوئی وکیل کام نہیں آتا, کوئی ISI نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. اور الحمدللہ وہ ہوتے ساتھ ہی ہم لوگ پھر جیسے وہ ہمارا مسئلہ وائنڈ اپ ہوا, ہم لوگ ہائی رائز کی طرف آئے. ہم نے کہا یار ہم نے اپنا کام کرنا ہے, چھوٹا کام کرنا ہے, کیونکہ کسی کی گارنٹی کوئی بندہ نہیں دے سکتا. تو بس یہ فینومینن ہے, آج بھی ہم کسی بندے کی کوئی پروڈکٹ نہیں بیچتے. اگر ہم بحریہ ٹاؤن کی بھی کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو وہ ہم بحریہ ٹاؤن سے پرچیز کرتے ہیں, وہ ہماری ہو جاتی ہے, پھر ہم آگے ریسیل کرتے ہیں, تاکہ کیونکہ ہمیں اپنی چیز پہ گارنٹیڈ ہے, کانفیڈنس ہے, کسی اور کی چیز پہ نہیں ہے. الحمدللہ 1 پروجیکٹ بنایا, 2 بنائے, 3 بنائے, 4 بنائے, الحمدللہ 16 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے. پرل 1 ٹاور کے پلاٹس لینے کا ٹائم آیا تو میں اور بھائی جان باہر کھڑے ہوئے. اس وقت ہماری کیپیسٹی تھی 2-3 پلاٹس اکٹھے لے لیں. تو بھائی جان نے مجھے کہا یار ہمبل یہ 9 پلاٹ ہم خریدتے ہیں, ہم 3 پہ یا 5 پہ اپنا پروجیکٹ بناتے ہیں اور باقی ہم بیچ دیں گے. تو میں نے اس وقت بھائی جان کو کہا, میں نے کہا یار ہم 1 پلاٹ پہ بنائیں گے یا ہم 9 پلاٹس پہ بنائیں گے, ہم درمیان میں نہیں جائیں گے. تو بھائی جان نے کہا یار تم کانفیڈنٹ ہو کہ ہماری یہ چیز بک جائے گی؟ تو اس وقت الحمدللہ تھا کانفیڈنس, اور لاہور کے اندر نا بڑھتا ہوا کانسیپٹ ایک آ رہا تھا کہ یار اپارٹمنٹ پہ شفٹ ہونا ہے. پہلے آج سے 5 سال پہلے لوگوں کی سوچتی نہیں نہ زمین ہے نہ چھت ہے, تو وہ چینج ہو گیا کانسیپٹ. اب جب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یار ہاں 2.5-3 کروڑ کا گھر 5 مرلے کا نہیں لے سکتے, اس ٹائم کے اوپر اپارٹمنٹس کو 50-60 لاکھ روپے کے, ہم نے پرل 1 ٹاور بیچا پہ 50-60 لاکھ روپے, آج ماشاءاللہ 1 کروڑ روپے سے اوپر ہے صرف 2 سال میں. تو ہم لوگوں نے پرل 1 ٹاور کا فیصلہ لیا, ہم نے بڑی گرینڈ یہاں پہ ایک دعوت رکھی, اور ماشاءاللہ بہت بھائی ہمارے ساتھ آ کے ملے, بہت کلائنٹس آ کے ملے, ان لوگوں نے ہمیں دعائیں دیں, اور ہم لوگوں نے اللہ کا نام پڑھتے ہوئے کام شروع کیا. اور بس ہمارا ایک فوکس تھا, ہمارا پہلے 3-4 ماہ کے اندر تو سیل اوبویسلی اس طرح نہیں ہوتی, لیکن 6 مہینے میں ہم سولڈ آؤٹ تھے.
ہمارا تھرو آؤٹ فوکس یہ تھا ڈے اینڈ نائٹ بیٹھ کے بس ڈیولپمنٹ. اور آپ کا یہ پہلا پروجیکٹ تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ جو بحریہ ٹاؤن کے اندر ایسا تھا کہ جو فلی آٹومیٹڈ تھا, بالکل, جس کے اندر یہ جو اب ہم نارمل ہو گئی چیزیں الیکسا ڈیوائسز وغیرہ یہ اس وقت بالکل بھی نہیں تھی. بالکل. اور یہ فرسٹ ٹائم نا لاہور کے اندر ایون ہم لوگوں نے بھی پہلی دفعہ یہ چیزیں سنی تھی تو ادھر ہی سنی تھی پلون کے اندر, اور ماشاء اللہ پھر ہم نے دیکھا بھی کہ یار یہاں پہ وہ ساری چیزیں ڈیوائسز جو ہیں وہ انسٹال ہوئی ہوئی ہیں اس وقت جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ بھی اوپر اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بھی ہر جگہ پہ ہے. تو جو پرومس تھا نا اصل میں میں آپ کو سچ بتاؤں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ جو پل ون بنا ہے نا اس کے بعد ان کے معاملات اور زیادہ تگڑے ہو گئے. لوگوں کا ٹرسٹ, ایک تو اللہ کی کرم اور رحمت اور معاملات تو تھے ہی تھے نا, پھر ایک ہوتا ہے نا انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کیا کہ وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں فزیکلی. یار انہوں نے جو باتیں کری تھی, دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج بھی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ ویڈیو آپ 4 سال بعد 5 سال بعد نکال سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے تو کہا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی, اور یہ تو وہ ساری کی ساری چیزیں جب لوگوں نے دیکھی, ہم لوگوں نے لوگوں کو دکھایا یار یہی ڈاکٹر صاحب تھے, یہی بتا رہے تھے یہ چیزیں, اور یہ دیکھیں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد تو ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے لٹرلی بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا, اور پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں آپ کی مدد کرتا ہے جس کام میں آپ نیک نیتی کے ساتھ بے شک ایسی ہے جس میں آپ کی نیت یہ ہوگی یار لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. Habibi Holdings, your partner in real estate success.